السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ تمام دوست؟ خیریت سے ہیں امید ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ نوکری اور کاروبار میں کیا فرق ہے۔ چونکہ میرا تعلق ایک کاروبار سے ابھی منسلک ہے، اور اس سے پہلے تقریباً میں نے 13-14 سال نوکری بھی کی ہے۔ تو اب بہت سے دوست اکثر ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں بتائیں کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ جاب کرنا ٹھیک ہے یا بزنس کرنا ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کے مطلب میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں کے ہیں، لیکن میں اس ٹائم یہ کچھ دلائل کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا فیل کرتا ہوں بحیثیت یہ 15-16 سال کا جو میرا ایک پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، اس کے بعد میں کیا فیل کرتا ہوں کہ وچ ون از بیٹر، کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ دیکھیں، ہم لوگ نوکر لوگ ہیں۔ اگر ہم بنیادی طور پہ ہم بات کی جائے تو ہم نوکر ہیں، اور یہی ایک جو چیز ہے یہ ہمارے معاشرے میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نے اس کے کان میں یہی ڈال دینا ہے کہ بیٹا تو نے بڑے ہو کے جو ہے نا بس نوکری کرنی ہے، تو نے بڑا افسر بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ اس بچپن سے ہی اس کو یہ اس کی کانوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹا تو نے بڑے ہو کے افسر بننا ہے اور تو نے نوکری کرنی ہے، تو اس کا رجحان کبھی بھی کاروبار کی طرف تو جاتا ہی نہیں ہے۔ جب اس کا رجحان کاروبار کی طرف نہیں جائے گا تو اس کے اندر ایک وہ مینٹیلٹی جو ہے، وہ ایک سوچ کیسے پیدا ہوگی۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی معاشرے میں، اپنے گھر میں بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ بڑے ہو کر ایک کاروباری شخصیت بن سکیں، اور کوئی ایسے چھوٹا موٹا کام کریں جس کو آگے وہ بڑھا سکیں، اور بعد میں وہ کسی کمپنی کی شیپ دے سکیں، کسی یعنی کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جا سکیں، کوئی اس طرح کا معاملہ کریں۔ تو اب میں نے جب ظاہر سی بات ہے تعلیم مکمل کی تو ہم بھی وہی جاب کے چکر میں پڑ گئے۔ تو جاب کی ٹیلی کام سیکٹر میں نے تقریباً 13-14 سال گزارے ہیں، اور مختلف اسٹیشنز پہ گزارے ہیں۔ تو میری یہ اسسمنٹ ہے کہ میرے اندر جو ہے نا ایک خوف ہوتا تھا، مطلب میں نے کبھی بھی اس خوف سے میں باہر نہیں نکل سکا۔ مطلب ڈیورنگ دا جاب ٹینیور میں ایک ہمیشہ خوف زدہ سا انسان تھا، اور ایک وہ کہتے ہیں نا کولو کے بیل کی طرح، بس ایک ہی وہ ریڈیس کے اندر جو ہے نا وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مطلب مہینے کے آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ یار سیلری میری آ جانی ہے، آپ کو کسی چیز کی آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے مینیجر کے تابع ہیں، پھر وہی بات آ گئی کہ آپ چونکہ نوکر ہیں تو آپ نے نوکری کرنی ہے، تو نوکر ہیں تو مینیجر کے تابع ہیں، مینیجر کسی اور مینیجر کا تابع ہے، تو ہم ایک وہ چین در چین جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوا ان 13-14 سالوں میں کہ میرا انکریمنٹ نہیں لگا، حالانکہ بڑی محنت کی پورا سال، لیکن انکریمنٹ نہیں لگایا گیا۔ جی نہیں جی، آپ کو تو وہ آپ کے لیے ہم نے اچھا سوچا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب جب انکریمنٹ نہیں لگا تو آپ مارکیٹ کمپیٹیٹیو سیلری سے جو ہے نا وہ پیچھے چلے گئے۔ تو یہ یعنی کہ آپ نوکری کے اندر میں نے یہ چیز اسیس کی ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو مطلب موٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں کاروبار کی طرف۔ میں تقریباً 2018 سے میں کاروبار کے ساتھ آفیشیلی طور پہ منسلک ہوں، پہلے بھی خیر کر رہا تھا چھوٹا موٹا، لیکن آفیشیلی 2018 سے میں پراپر یعنی کہ بزنس شیپ اس کو دے دی۔ اب جب بزنس شیپ دے دی اور باقاعدہ ایک اس کو آفیشیل ایک نام دے دیا، ایک آفیشیلی چیزیں کرنا شروع کر دی، تو بہت سے چیلنجز آئے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی 2018 میں شروع کیا تو کووڈ آ گیا، اور کووڈ کے دوران ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا۔ لیکن اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں، اگر آپ کاروبار میں کنسسٹنٹ ہیں، میرے والد صاحب مرحوم ایک مثال دیتے تھے کہ بیٹا جب بھی
جو پانی ہے نا، پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ بھی اگر پتھر پہ گرتا رہے نا تو ایک نہ ایک دن اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو آپ نے کاروبار میں کنسسٹنٹ رہنا ہے. اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں اور آج آپ نے 6 مہینے ایک کام کیا، 6 مہینے دوسرا کیا، 6 مہینے تیسرا کیا، پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کاروبار میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ آؤٹ آف دا باکس جا کے پھر کر سکتے ہیں. جب آؤٹ آف دا باکس آپ جا کے چیزیں کرنا شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ رسک لیں گے. جب رسک لیں گے تو آپ کے لیے جو اپورچونیٹیز ہیں، آپ کے لیے جو مواقع ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے. تو وہ جو جاب کے اندر آپ ایک کوہلو کے بیل کے اندر اس ریڈیس کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں نا، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ کے لیے مواقع وسیع ہو جاتے ہیں. تو میں نے ایک تو جو ڈفرنس ہے وہ جاب اور بزنس کا وہ یہ فرق ہے کہ آپ کا جو مینٹیلٹی ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے. اور دوسری جو سب سے اہم وجہ وہ یہ ہے کہ آپ اللہ توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ جاب کے اندر میں ذاتی اپنی بات کر رہا ہوں، میں جنرلی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کا اللہ توکل جاب کے دوران آپ اللہ توکل اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے جس طریقے سے آپ کاروبار کرتے ہوئے اللہ توکل کرتے ہیں. کاروبار میں صبح دوپہر شام جو ہے وہ آپ اللہ کے ساتھ جب آپ اپنے آپ کو لگاؤ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو وہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اللہ توکل. جب اللہ توکل آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی بہت سارے مسائل آٹومیٹیکلی حل ہو جاتے ہیں. یہ چیز آپ کو کاروبار میں ملتی ہے کہ آپ کی اللہ کے ساتھ لگاؤ بحیثیت جاب ایز کمپیئر ٹو جاب، آپ کا کاروبار میں اللہ کے ساتھ جو لگاؤ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایک تو دوسرا ڈفرنس میں نے یہ آپ کو بتا دیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں آپ اپنے باس خود ہیں. آپ نے اپنا اسیسمنٹ بھی خود کرنا ہے، آپ نے اپنا انکریمنٹ بھی خود لگانا ہے، آپ نے اپنی پروموشن بھی خود ہی کرنی ہے، سارا کچھ آپ ہے. یو آر دا کنگ. چوتھی چیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کو وسیع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو مزید ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے، مین پاور کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو جب مین پاور آپ اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کی وجہ سے آپ سبب بنے اور آپ کی وجہ سے کسی اور کا جو ہے وہ گھر کا چولہا جلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک باعث برکت ہے. یہ ایک باعث برکت ہے جب آپ کے توسط سے، آپ کی وساطت سے 2 بندوں کا، 4 بندوں کا اور کا ذریعہ روزگار جب شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک باعث برکت ہے. تو اس لیے تجارت کے اندر جو ہے نا وہ برکت رکھی گئی ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہیں جو کاروبار کو ایک ایکسٹرا ایج دیتے ہیں. اور اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف یونیورسٹیوں کے اندر، مختلف سیمینارز کے اندر بزنس کو فوقیت دی جا رہی ہے کہ ہم اس جاب والے جو ہماری سوچ ہے اس جاب سے ہمیں نکلنا ہے اور ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ بڑے ہو کر اپنی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کسی بزنس کے ساتھ منسلک ہوں تاکہ وہ مزید لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکے. تو میں نے سوچا کہ اکثر دوست بھی یہ بات پوچھتے ہیں اور آج کل یہ چونکہ ویڈیوز کا دور ہے تو اس سلسلے میں ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ بہت سارے جو نئے نوجوان ہیں جو کہ ابھی تعلیم سے فارغ ہو رہے ہیں تو ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ بجائے کسی جاب کے اوپر جانے کے اور وہ بزنس کو فوقیت دیں. لیکن بزنس بھی ظاہر سی بات ہے اس اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. پاکستانی معاشرے میں آپ کو بہت سارے وہ کہتے ہیں نا ڈھز لگتی ہیں، تو وہ اس کے لیے آپ نے مینٹلی طور پہ پریپیئر ہونا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھنا ہوتا ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کا.